اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ بات ہماری تشکیک وجود کے اندر کہ یہ کیا مراد ہے اس تشکیک وجود سے ختم ہو گئی تھی۔ یعنی علامہ نے جو مقدمات بیان کیے ہیں، جو اصل فصل کو جو بیان کیا، یعنی برہان اقامہ کرنے سے پہلے، دلیل لانے سے پہلے تبیین کیا ہے اپنے مدعا کو کہ تشکیک وجود کیا کہنا چاہتے ہیں۔ یہ تفصیلاً عرض ہو گئی ہے اور عبارت کی وضاحت بھی آپ کی خدمت میں بیان کر دی ہے۔ کل جو مطلب آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا اس کو خلاصتاً میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ اگر مطلب مشکل لگا، سنگین لگا تو اس خلاصے کو اگر مد نظر رکھیں تو شاید مطلب جو ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ وہ یہ کہا تھا کہ یہ جو تفاوت ہے مرتبہ اعلی اور مرتبہ مادون فائن، نیچے والا مرتبہ اور اوپر والے مرتبے کے اندر جو تفاوت پایا جاتا ہے، یہ تفاوت جو ہے جس خصوصیت کی وجہ سے پیدا ہوا وہ خصوصیت نہ تو مرتبے کی جنس ہے اور نہ ہی فصل ہے، یعنی جزء ذات شمار نہیں ہوتی، اس کی ذات کو تشکیل نہیں دیتی، اس کی ذات میں شامل نہیں ہے، بلکہ کیا ہے یہ خصوصیت مرتبے کے لیے ہے، لیکن کون سے معنی میں کہ یہ مرتبہ ذاتی باب عیسیٰ گوجی رکھتا ہے۔ یہ خصوصیت جو ہے وہ ذاتی باب برہان ہے۔ ذاتی باب برہان آپ کی خدمت میں تفصیلاً عرض کیا تھا کہ باب برہان میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پر محمول کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں کہ محمول یا تو بالضمیمہ ہوگا یا محمول بالصمیمہ ہوگا۔ اگر آپ محمول کو موضوع پر حمل کرنا چاہتے ہیں اور اس حمل میں ضمیمے کی ضرورت پڑے اس کو کہتے ہیں یہ محمول بالضمیمہ ہے۔ مثالیں دے دی ہیں، میں تکرار نہیں کرتا، اصل مطلب بیان کرتا ہوں۔ اور بعض محمول ایسے ہیں کہ جب اس کو موضوع کے اوپر حمل کیا جائے تو ضمیمے کی ضرورت نہیں پڑتی، ڈائریکٹ موضوع کے اوپر حمل ہو جاتے ہیں، بیاض و ابیض کی طرح نہیں ہے بلکہ ڈائریکٹ موضوع کے اوپر حمل ہو جاتے ہیں۔ اس محمول کو کہا جاتا ہے یہ محمول بالصمیمہ ہے۔ اس محمول بالصمیمہ کو ذاتی باب برہان کہا جاتا ہے۔ بس یہ خصوصیت کہ جو دو مرتبے کے درمیان فرق پیدا کر رہی ہے، مثلا علت مرتبہ شدید ہے اور معلول وجود ضعیف رکھتا ہے، یہ جو شدت ہے نہ تو علت کی ذات کا جز ہے نہ تمام ذات ہے، کوئی بھی صورت نہیں ہے اس کی۔ اور ضعف جو معلول کے اندر پایا جاتا ہے، یہ ضعف نہ تو معلول کی جنس ہے اور نہ ہی معلول کی فصل ہے۔ پھر یہ کیا ہیں؟ علت کے لیے شدت اور معلول کے لیے ضعف کا ہونا یہ ذاتی باب برہان ہے۔ یعنی کیا مراد؟ یہ شدت خود مرتبے کے اندر سے پھوٹتی ہے، یہ شدت خود مرتبے کا لازمہ ہے، اس کی ذات کو تشکیل نہیں دے رہا ہوتا بلکہ اس مرتبے کا لازمہ یہ شدت ہے علت کے لیے اور ضعف ہے کس کے لیے؟ معلول کے لیے۔ بس اگر یہ کہا جائے کہ شدت اور ضعف مقوم مرتبہ نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جزء ذات نہیں ہے، ذاتیات میں شامل نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ خود مرتبے کے لیے مقوم ہے جیسے کہ عبارت میں آیا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ مقوم کس معنی میں ہے؟ ذاتی باب برہان کے معنی میں ہے، یعنی اس ذات کا جو قوام ہے اس مرتبے کا، مثلا علت کا جو قوام ہے وہ شدت کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی علت ہمیشہ شدید ہوگی لیکن یہ شدت جو ہے وہ اس کی ذات میں شامل نہیں ہے بلکہ اس کی ذات سے نشأت پیدا کرتی ہے، نہ کہ اس کی ذات کا جز ہے۔ جیسا کہ عرض کیا تھا کہ انسان کی ذات کو تشکیل دینے والے عناصر کوئی اور ہیں جیسا کہ حیوان اور ناطق ہے، لیکن اسی پورے انسان کو اگر دیکھا جائے تو امکان کو انتزاع کرتے ہیں اور کہتے ہیں الانسان ممکنون،
درست ہے. تو یہ امکان جو آپ نے انسان سے استخراج و انتزاع کر کے حمل کیا ہے، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ اسی کی ذات کو مد نظر رکھ کر انتزاع کیا ہے، کسی اضافی چیز کی ضرورت نہیں پڑی ہے. چونکہ خود ذات سے یہ مفہوم انتزاع ہو رہا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ ذاتی ہے، لیکن ذاتی ہے باب برہان. بس یہ امکان مقوم انسان تو ہے، لیکن کس معنی میں؟ ذاتی باب برہان کے معنی میں، نہ کہ ذاتی باب عیسیٰ غوجی میں کہ وہ ذات اور ذاتیات جنس و فصل ہو، یہ چیزیں بن جاتی ہیں. بس اگر کوئی مرتبہ شدید ہے تو یہ شدت اس کی ذات میں شامل نہیں، اگر کوئی مرتبہ ضعیف ہے تو یہ ضعف اس کے مرتبے میں شامل نہیں ہے، بلکہ یہ شدت اور ضعف اس کے مرتبے کا لازمہ ہے اور اس مرتبے سے انتزاع ہوتے ہیں. یہ تشکیک کی خصوصیت تھی کہ جو کل آپ کی خدمت میں تفصیلاً عرض ہوئی ہے. ابھی آتے ہیں اقوال کی طرف. اقوال کو بیان کرنے کے لیے ایک مقدمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ مشائین کیوں تباین کے قائل ہوئے. مشائین کا قول کیا تھا؟ کثرت الوجود والموجود. وجودات بھی متکثر ہیں اور اس کے بالتبع موجود بھی کیا ہیں؟ متکثر ہیں. شیخ اشراق سے پہلے تمایز کے فقط 3 مراتب ذکر کیے جاتے تھے، 3 معانی ذکر کیے جاتے تھے، یا 3 اقسام ذکر کی جاتی تھی کہ اگر ایک چیز کسی دوسری چیز سے تمایز پیدا کرنا چاہتی ہے تو ان 3 طریقوں سے اس میں تمایز ہو سکتا ہے. یا تمایز تمام الذات ہوگا، یعنی ذات سبب بن رہی ہے کہ دوسری ذات سے متمایز ہو، یا کیا ہے؟ تمایز جزء ذات ہوگا، یعنی جزء ذات میں تمایز حاصل ہوگا، یا کیا ہے؟ خارج ذات سبب بنتا ہے کہ 2 چیزیں آپس میں کیا ہو جائیں؟ متمایز ہو جائیں. یہ 3 قسمیں شیخ اشراق کی سے پہلے موجود تھیں. تمام ذات میں تمایز کیسے ہوگا؟ یہ انشاءاللہ ہم تفصیلاً پڑھیں گے مقولات کی باس کو. میم قاف واو لام الف لا تے مقولات، تفصیلاً وہاں جا کر پڑھیں گے. یہ مطلب آئے گا کہ مقولات آپس میں تباین بالذات رکھتے ہیں، یعنی کم اور کیف یہ آپس میں متباین بتمام ذات ہیں. یعنی اگر کوئی وجود کم کا مصداق بن گیا وہ کبھی بھی کیف کا مصداق نہیں بنے گا. ممکن نہیں ہے کہ ایک وجود پر 2 مقولے صدق کر جائیں ایک جہت سے. درست ہے؟ مثلا آپ کی خوشحالی کس کا مصداق بنے گی؟ تفصیلاً پڑھیں گے، میں فقط عرض کر رہا ہوں. خوشحالی کیف کا مصداق ہے، یہ کبھی بھی کم کا مصداق نہیں بن سکتی. اگر کم کا مصداق بن جائے تو تعدد در ذات لازم آئے گا، جو کہ محال ہے. یہ انشاءاللہ پڑھیں گے وہاں پر. بس جہاں پر تباین بتمام ذات موجود ہو، جس طرح کے مقولات کے اندر تباین بالذات پایا جاتا ہے، تو ان کا آپس میں جو تمایز ہے، تمایز بتمام ذات ہے. ایک ذات دوسری ذات سے جدا ہو رہی ہے. ذات خوشحالی سبب بن رہی ہے کہ وہ جدا ہو کس سے؟ ذات مقدار سے. آپ کا طول و عرض و عمق یہ فرق کرتا ہے بتمام ذات کس سے؟ خوشحالی سے. یہ دونوں اپنی ذات میں جدا ہیں. پس ایک تمایز کیا ہے؟ تمایز بتمام ذات ہے. بعض اوقات 2 چیزیں آپس میں جدا تو ہوتی ہیں لیکن جزء ذات کی وجہ سے آپس میں متمایز ہو رہی ہوتی ہیں، تمام ذات سے نہیں ہو رہی ہوتی. مثلا انسان اور حیوان یہ آپس میں متمایز تو ہیں لیکن تمایز بتمام ذات نہیں ہے. کیوں کہ یہ دونوں ایک چیز میں مشترک ہیں. کس کے اندر؟ حیوانیت کے اندر. حیوانیت انسان کے اندر جنس ہے اور یہ حیوانیت جو ہے حیوان کے مصداق کے لیے اس کی ذات ہے.
درست ہے؟ تو پس چونکہ یہ دونوں مشترک ہیں انسانیت حیوانیت کے اندر، حیوان اور انسان، ان کے اندر جب جدائی آئے گی تو وہ جدائی فصل کی وجہ سے ہوگی۔ اگر ناطق آ گیا تو انسان باقی حیوانات سے جدا ہو جائے گا۔ یہاں پر جو جدائی آئی ہے انسان اور حیوان کے اندر، یہ جزء الذات کی وجہ سے ہے، یعنی ذات کا ایک جز سبب بنا کہ انسان اور حیوان آپس میں کیا ہو جائیں، جدا ہو جائیں۔ یہ ایک قسم ہے تمایز کی۔ تیسری قسم جو پائی جاتی ہے تمایز کی، وہ کہتے ہیں یہ خارج ذات، عوارض کے ذریعے متمایز ہونا۔ مثلا ہم جو ہیں چند افراد بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تمام ذات میں مشترک ہیں، ہماری جنس بھی ایک ہے، ہماری فصل بھی ایک ہے، نہ بے تمام ذاتیں جدا ہیں ایک دوسرے سے، نہ ہی جزء ذات میں متمایز ہیں۔ ہر دو صورت میں ہم ایک جیسے ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ سے جدائی رکھتا ہوں، آپ دوسرے سے جدائی رکھتے ہیں۔ یہ کہاں سے آئی جدائی؟ یہ آپ کے عوارض سے آئی ہے، آپ کے احوال کی وجہ سے آئی ہے کہ جو آپ کے اوپر عارض ہیں۔ مثلا آپ کا قد جتنا ہے میرا قد اتنا نہیں ہے، آپ کے رنگ جیسا ہے ویسا میرا رنگ نہیں ہے۔ یہ جتنی بھی خصوصیات جو عوارض میں شمار ہوتی ہیں، یہ عوارض آ کر ایک نوع کے افراد کو جدا کرتے ہیں۔ بس یہاں پر تمایز کیا ہے؟ خارج از ذات تمایز کا سبب بنا ہے۔ پس تین قسم کی تمایز معروف تھے شیخ اشراق سے پہلے، یا بے تمام ذات ہے متمایز، یا جزء ذات کی وجہ سے متمایز، یا کیا ہے خارج از ذات کی وجہ سے متمایز ہوں گے۔ چونکہ یہ تمایز مشائین کے سامنے موجود تھے، جب وہ واقعیت کی تحلیل کرنے لگے، واقعیت کی تحلیل کر کے انہوں نے دیکھا کہ یہ کثرت جو ہمیں نظر آ رہی ہے تو وجدانی ہے، کیونکہ ہم بالوجدان در کر رہے ہیں، ایک انسان ہے، ایک حیوان ہے، ایک بقر ہے، ایک غنم ہے، ایک درخت ہے، ایک جماد ہے، درست ہے؟ یہ کثرت تو ہم بالوجدان در کر رہے ہیں، جو اس کثرت کا منکر ہے وہ گویا وجدان کا منکر بن رہا ہے۔ پس جب یہ کثیر ہیں واقعیات تو ان کا تمایز کس کی وجہ سے ہے؟ کہتے ہیں کہ تمایز جو ہے جزء ذات تو نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ترکیب لازم آئے گی۔ حقیقت الوجود بسیط ہے، جب حقیقت الوجود بسیط ہے تو جزء ذات کی وجہ سے تو یہ تمایز پیدا نہیں کریں گے، کیونکہ اگر جزء ذات ہوا تو مرکب لازم آ جائے گا، مرکب ہونا لازم آ جائے گا۔ دوسری صورت کیا بچتی ہے؟ عوارض کی وجہ سے، یعنی خارج از ذات کی وجہ سے آپس میں جدا ہو رہے ہوں۔ کہتے ہیں یہ خارج از ذات کیا ہے؟ وجود سے خارج کیا ہے؟ عدم ہے، کوئی چیز نہیں ہے، وجود وجود ہے، وجود کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تو خارج از ذات بھی جو ہے وہ تمایز حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک ہی قسم بچتی ہے، کیا؟ بے تمام ذات۔ بس یہ واقعیات جو خارج میں موجود ہیں وہ بے تمام ذات آپس میں کیا ہے؟ متمایز ہیں۔ یہاں یہ چیز سبب بنی، یہ مشائین کا نظریہ ہے۔ چونکہ تمایز اس وقت تک تین ہی سامنے تھے، دو تمایز کے تو وہ قائل ہو ہی نہیں سکتے تھے، درست ہے؟ اور ایک ہی پیچھے تمایز کی قسم بچتی تھی، وہ کیا ہے؟ بے تمام ذات ہے۔ بس قائل ہو گئے کہ تمام وجودات و واقعیات خارجیہ آپس میں کیا ہیں؟ متباین بے تمام ذاتیں ہیں، متباین تھا لیکن بے تمام ذاتیں متباین ہیں۔ یہ سبب بنا ان کا کہ یہ اس قول کے قائل ہو گئے۔ لیکن شیخ اشراق نے آگے چوتھی ایک قسم کو اضافہ کر دیا۔ کیا اضافہ کیا؟ کہ تمایز فقط ان کے اندر منحصر نہیں ہے، بلکہ تمایز شدت و ضعف، تقدم و تأخر کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ یعنی شدت و ضعف بھی آ کر چیزوں کے درمیان تمایز پیدا کر سکتی ہیں۔ شدت و ضعف، تقدم و تأخر، یہ صفات جو اس قسم کی ہیں یہ بھی تمایز پیدا کرتی ہیں۔ یہ چوتھی قسم شیخ اشراق نے جب آ کر بیان کی تو انہوں نے اس قسم کو جاری کیا ماہیت کے اندر، اور ملا صدرہ نے آ کر جب اصالت الماہیت کو ہی باطل کر دیا تو یہ قسم کہاں جاری ہو جائے گی؟
وجود کے اندر. پس وجود متمایز ہے دوسرے وجود سے، لیکن نہ بے تمام ذات ہے، نہ جزء ذات کے ذریعے، نہ عارض ذات کے ذریعے یا مثلا خارج ذات کے ذریعے، بلکہ بشدت والضعف والتقدم والتأخر، ان کی وجہ سے جو ہے وہ جدا ہو رہا ہے. علت وجود علی شدید ہے کس سے؟ وجود معلول سے. پس تمایز ہے شدت و ضعف کے ذریعے، اور یہ شدت و ضعف والا جو تمایز ہے یہ تمایز بے تمام ذاتے کی طرف بھی لے کر نہیں جاتا. ممکن ہے کہ شدت و ضعف موجود ہو مرتبوں کے اندر، لیکن وہ شدت و ضعف اس مرتبے کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہو، باہر سے کوئی چیز لانے کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ چوتھی قسم نے آ کر کیا کیا؟ تشکیک کو ثابت کیا کہ ہمارے پاس ایسا اختلاف کا سبب موجود ہے کہ جو آ کر مراتب کو مختلف تو کر دیتا ہے لیکن متباین بے تمام ذاتے نہیں بناتا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر موجود اختلاف پلٹ رہا ہوتا ہے کس کی طرف؟ اشتراک کی طرف. یہاں کی کثرت پلٹ رہی ہوتی ہے کس کی طرف؟ وحدت کی طرف. پس مشائین کے سامنے چونکہ یہ تین قسمیں موجود تھی لہذا وہ اس مبنے کے قائل ہو گئے. اس عبارت کو پڑھتے ہیں پھر ان کی جو دلیل ہے اس دلیل کی طرف آتے ہیں. ہاں دلیل انہوں نے یہاں پہ ایک عبارت میں درست سے بیان ہو گیا، اسی میں بیان کرتے ہیں. وَذَهَبَ قَوْمٌ مِّنَ الْمَشَّائِينَ إِلَىٰ كَوْنِ الْوُجُودِ حَقَائِقَ مُتَبَايِنَةً بِتَمَامِ ذَوَاتِهَا، کہ مشائین کا عقیدہ یہ ہے کہ وجود جو ہے وہ حقائق متباینہ ہے لیکن بتمام ذات متباین ہے. اس کی تھوڑی سی اور بتمام ذات ہم لے سکتے ہیں. دو انسان ہیں تو دونوں سے جو ان کی اختلاف آپس میں پایا جائے بتمام ذات نہیں ہے یہ یعنی جو کہہ رہے ہیں بتمام ذات سے ان کی نہ مراتب کی مثال ہے. تشکیک کی بات ہو رہی ہے. ابھی عرض کی بات نہیں ہو رہی ہے، ابھی تشکیک کی بات ہو رہی ہے، تشکیک طولی کی. انسان عالم مادہ جدا ہے کس سے؟ عالم مثال سے. عالم مثال جدا ہے کس سے؟ عالم عقل سے. عالم عقل جدا ہے کس سے؟ عالم ربوبی سے. یہ جو وجودات مل رہے ہیں، یہ جو تمایز مل رہا ہے، یہ بے تمام ذات جو ہے آپس میں جدا ہیں، ان کے درمیان کوئی آپس میں اشتراک جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اما کونہ حقائق متباینتان، یہ جو مشائین قائل ہوئے ہیں کہ وجود حقائق متباین ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ فالاختلاف آثارها، چونکہ ان وجودات کے آثار مختلف ہیں. انسان کا اثر کچھ اور ہے، نبات کا اثر کچھ اور ہے، کیا نام ہے اس کا، یہ مجردات کا اثر کچھ اور ہے، عالم مثال کا اثر کچھ اور ہے. یہ اثرات چونکہ مختلف ہیں، پس اس اختلاف کی وجہ سے ہم یہ بات بالوجدان درک کر سکتے ہیں کہ وجودات آپس میں متباین ہیں. درست؟ وَأَمَّا كَوْنُهَا مُتَبَايِنَةً بِتَمَامِ الذَّوَاتِ، لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ یہ تباین بے تمام ذات ہے، یعنی ایک ذات دوسری ذات سے مکمل طور پر جو ہے وہ جدا ہے، یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں فعل بساطتها، کیونکہ وجود بسیط ہے. جب وجود بسیط ہے تو یہ جزء ذات تو آپس میں جدا نہیں ہو سکتے. آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کے ذہن میں تمایز فقط تین قسمی تھی، پس جزء ذات تو نہیں بن سکتی. پس جب جزء ذات نہیں بن سکتی تو پیچھے ایک ہی صورت بنتے، کیونکہ خارج ذات والا تمایز جو ہے وہ تو عدم کی طرف پلٹاتا ہے، عدم کے اندر عدم تمایز کا سبب نہیں بنتا. بات واضح ہوئی ہے؟ پس چونکہ وجود بسیط ہے، پس بے تمام ذات جو ہیں ان کا متباین ہونا لازم آئے گا. بس فرماتے ہیں چلیں آپ کی ہم بات مان لیتے ہیں، اگر فرض کر لیں کہ تمام وجودات حقائق متباینہ ہیں، لیکن ہم اسی وجدان کے ساتھ ایک وحدت کو بھی تو سمجھ رہے ہوتے ہیں. مثلا مفہوم وجود کے جو ہم سب پر حمل کرتے ہیں، الانسان موجود، اللہ موجود، ملائکہ موجود، یہ موجود کا جو ہم حمل کر رہے ہیں، اس سے ہمیں یہ حس ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ وحدت تو موجود ہے، اتحاد موجود ہے. یہ وحدت کا پھر کیا کرو گے جب آپ تباین بالذات کے قائل ہو گئے؟
مشاہ کہتے ہیں ہاں یہ تباین جو ہے وہ عرض ہے اس کے لیے نا، یہ وحدت جو ہے یہ وحدت ذہنی ہے، اس سے علاوہ کوئی اور حقیقت اس کی نہیں ہے، حقیقت میں کثرت محض ہے، یہ وحدت فقط عارض ذہن ہے، ذہنی ہے، آپ کے ذہن نے ایک مفہوم کو انتزاع کر لیا، اب اس کے اندر ہی وہ حمل کر رہا ہے موضوعات کے اوپر، مطلب خارج میں وحدت نہیں ہے۔ دیکھیں وَعَلَى هَذَا، پس چونکہ ہم تباین بے تمام ذات کے قائل ہو گئے ہیں تو اب اس سوال کا جواب بھی روشن ہو جاتا ہے آپ کے لیے۔ کیا سوال تھا کہ مفہوم وجود پھر آپ نے کہاں سے لکھا، یہ وحدت کیا بنے گی؟ یکون مفہوم الوجود المحمول علیہا، یہ جو مفہوم وجود ہے جو وجودات کے اوپر حمل ہوتا ہے، یہ کیا ہوگا؟ عرضیًا خارجًا عنہا، یہ عرضی ہوگا اور خارج ہوگا وجودات سے، لازم لہا، لیکن عرضی لازم ہوگا، عرضی لازم ہے، وجود جو ہے لازم لہا یعنی وجودات کے لیے، یعنی وہی تمام ذات کی طرف پلٹائیں، مراد وہی ہے، یعنی یہ جو وجودات خارج میں موجود ہیں یہ آپس میں متباین بے تمام ذات ہیں، پھر مفہوم وجود ان کے لیے کیا بنے گا؟ وہ عرضی بنے گا۔ درست ہے کہ موجود ان پر اطلاق ہوتا رہے گا، لیکن یہ اطلاق جو ہے خارج از ذات ہے، یعنی عرضی ہے، جیسا کاتب آپ کے اوپر اطلاق کر رہا ہے، کاتب آپ کے لیے عرضی ہے، ایک عرضی آپ کے لیے کیا ہے؟ مفہوم وجود کا اطلاق ہے۔ بات واضح ہے؟ یہ تھا ان کا استدلال مشائین کا کہ جو علامہ نے یہاں پر بیان کیا خلاصے کے طور پر۔ علامہ فرماتے ہیں والحق انہ حقیقت واحدۃ مشککہ، لیکن حقیقت حال جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ حقیقت واحد ہے، اور حقیقت واحد ہے مشککہ ہے، یعنی ذو مراتب ہے، مراتب ہے، حقیقت واحد ہے لیکن مراتب مختلف رکھتی ہے۔ اب یہ بھی جس طریقے سے انہوں نے ان کا استدلال بیان کیا، اب اپنا استدلال بھی یہاں بیان کرتے ہیں۔ اما کونھا حقیقتا واحدۃ، یہ جو ہم نے کہا کہ حقیقت وجود جو ہے یہ حقیقت واحدہ ہے، کیوں قائل ہوئے اس کے؟ فَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ لَكَانَتْ حَقَائِقَ مُخْتَلِفَةً مُتَبَايِنَةً بِتَمَامِ الذَّوَاتِ، کیونکہ اگر ہم حقیقت وجود کو حقیقت واحدہ نہ مانیں تو لازم یہ آئے گا کہ یہ وجودات کیا ہوں؟ متباین بتمام ذات ہوں۔ تو اب کیا ہے؟ ثم ماذا، حقائق متباین بذات ہو، بتمام ذات ہو جائیں، مشکل پیش نہیں آ سکتی ہے، ہم قائل ہیں، کیا کر سکیں گے اس میں؟ علامہ کہتے ہیں نا، آپ قائل نہیں ہو سکتے اس کے۔ کیوں؟ فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ اے مشائین، آپ قائل تو ہیں کہ ان تمام حقائق سے ایک مفہوم تو انتزاع ہوتا ہے، مفہوم وجود، کہ جو آپ تمام موضوعات پر کیا کرتے ہیں؟ حامل کرتے ہیں۔ سوال آپ سے یہ ہوتا ہے کہ آیا ہو سکتا ہے ایسے کہ ایک واقعیات متباین بتمام ذاتیں ہوں، ایک کسی بھی صورت میں مشترک نہ ہو، کثیر بے ما ہوا کثیر، متباین بے ما ہوا متباین سے آپ مفہوم واحد کو انتزاع کر سکتے ہیں؟ اصلا ممکن نہیں ہے ایسے۔ مثلا اگر ہم آپس میں متباین بیٹھے ہوئے ہیں تو اگر ہمارے اندر سے اگر ایک مفہوم واحد کو انتزاع کیا جائے گا تو جہت وحدت کو دیکھا جائے گا۔ مثلا آپ مختلف ہیں مجھ سے، میں آپ سے مختلف ہوں، سب جتنے دوستانیاں بیٹھے ہیں سارے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، علاقہ مختلف، والدین مختلف، ماحول مختلف، سب کچھ مختلف ہے، درست ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اگر ایک عنوان میں جمع کرنا ہو تو کہتے ہیں یہ طالب العلم ہے۔ اب یہ طالب العلم کا جو عنوان انتزاع کیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اس کمرے میں طالب علم بیٹھے ہیں، پس سب کے اوپر اطلاق ہو رہا ہے یہ طالب علم ہماری کثیر بما و کثیر سے یعنی اس کثرت سے انتزاع ہوا ہے نہیں، بلکہ ایک ہمارے درمیان مرکز وحدت موجود تھا، اس وحدت سے
مفہوم کو انتزاع کر کے حمل کیا گیا ہے. وہ کیا تھا؟ ہمارا طالب علم ہونا. اگر ہم طالب علم نہ ہوتے تو یہ مفہوم جو ہے وہ اطلاق ہمارے اوپر نہ ہوتا اور نہ انتزاع ہوتا ان سے. بس کثیر بما ہوا کثیر سے کبھی مفہوم واحد انتزاع نہیں ہو سکتا. حتماً اس کے اندر کہیں نہ کہیں وحدت موجود ہے کہ جس وحدت کو دیکھ کر اس مفہوم کو انتزاع کیا گیا ہے. بات واضح؟ بس علامہ کا استدلال یہی ہے کہ یہ حقائق متباینہ نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہم ان حقائق متباینہ سے کیا انتزاع کرتے ہیں؟ مفہوم وجود کو انتزاع کرتے ہیں جو کہ کیا ہے؟ واحد ہے. پس اس مفہوم واحد کو ہم تب انتزاع کر سکتے ہیں کہ جب ان حقائق متباینہ کے اندر مرکز وحدت موجود ہو، والا مفہوم واحد انتزاع نہیں ہو سکتا. چونکہ مفہوم واحد انتزاع ہو رہا ہے پس مرکز وحدت موجود ہے. چونکہ مرکز وحدت موجود ہے پس یہ حقائق متباینہ بے تمام ذات نہیں ہیں. مختلف ضرور ہیں لیکن بے تمام ذات متباین نہیں ہے. یہ استدلال ہے ان کا. دیکھیں کہتے ہیں کہ لو لم تکن کذالک، اگر حقیقت وجود حقیقت واحدہ مشککہ نہ بنے، لکانت حقائق مختلفۃ متباینۃ بتمام الذات، تو لازم یہ آئے گا کہ یہ حقائق کیا ہو جائیں؟ متباین بتمام الذات بن جائیں. ثم ماذا، کیا لازم آئے گا؟ مشکل کیا پیش آئے گی؟ ولازمہ، اس کا لازمہ یہ بن جائے گا کہ کون مفہوم الوجود وہو مفہوم واحد کما تقدم، مفہوم وجود جو کہ واحد ہے یہ کیا ہو؟ منتزعا من مصادیق متباینۃ بما ہی متباینہ، لازم یہ آئے گا کہ مفہوم وجود جو کہ واحد ہے وہ حقائق متباینہ من ہی متباینہ سے انتزاع ہو، وہو محال، اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا. بیان الاستحالہ تبیین دیتے ہیں اس استدلال کو. کہتے ہیں دیکھیں کہ ان المفہوم والمصداق واحد ذاتاً، مفہوم و مصداق میں فرق نہیں ہے. مثلا آپ مصداق ہیں، میں آپ سے انسان کا ایک مفہوم انتزاع کرتا ہوں. اب مفہوم اور مصداق کے درمیان فرق نہیں ہے کیونکہ جو میں نے تصور کیا ہے آپ کو دیکھ کر، یہ حقیقت جو میرے ذہن میں آئی ہے یہ وہی حقیقت ہے کہ جو آپ کے اندر موجود ہے. بس اس حقیقت کا کہ جو میرے ذہن کے اندر آئی ہے مفہوم، جس کو میں مفہوم کہتا ہوں، یہ آپ پر اطلاق کر رہا ہے، آپ پر صدق کر رہا ہے. بس یہ حقیقت اور جو آپ حقیقت ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے. فرق کیا ہے؟ فرق فقط اتنا ہے کہ جو حقیقت میرے ذہن میں آئی ہے وہ وجود ذہنی رکھتی ہے اور آپ جو حقیقت ہیں یہ کیا ہیں؟ وجود خارجی ہے. بس وجود کے اندر اختلاف ضرور ہے لیکن حقیقت میں ہم کیا ہیں؟ حقیقت میں یہ کیا ہے؟ ایک ہے. مفہوم ذہنی جو ہے وہ حقیقت میں وہی حقیقت ہے کہ جو وجود خارجی کے اندر موجود ہے. فرق یہ ہے کہ وہ حقیقت جو خارج میں وجود خارجی رکھتی ہے اور وہ حقیقت جو ذہن میں ہے وہ وجود ذہنی کے ساتھ موجود ہے. بس ان المفہوم والمصداق واحد ذاتاً، ذات کے اعتبار سے واحد ہیں کیونکہ خارج میں جو ہے وہ بھی انسان ہے، جو میرے ذہن میں آئے وہ بھی کیا ہے؟ انسان ہے. انما الفارق، فارق کیا ہے؟ جدائی کہاں پر آتی ہے؟ کون الوجود ذہنیا او خارجیہ، کہ خارج میں جو حقیقت ہے وجود خارجی رکھتی ہے اور جو میرے ذہن میں وہ وجود ذہنی رکھتی ہے. بس ذہن اور خارج کا فرق ہے، والا حقیقت میں کوئی فرق نہیں ہے. اب یہ مقدمہ بیان کر دیا، مقدمہ بیان کر کے استدلال بیان کرتے ہیں جو ابھی ہم نے بیان کیا ہے. فَلَوْ انْتَزَعَ الْوَاحِدُ بِمَا هُوَ الْوَاحِدُ، اگر ہم واحد بما ہوا واحد کو انتزاع کریں، کس سے؟ من الکثیر بما ہوا کثیر، کہ جس کے اندر وحدت نام کی چیز ہی نہ ہو، کثیر و کثیر ہو، کثیر من ہوا بما ہوا کثیر ہو. اگر ہم ان واحد کو کثیر سے انتزاع کر لیں تو کان الواحد بما ہوا واحد کثیرا بما ہوا کثیر، تو واحد پھر کیا ہو جائے گا؟ کثیر ہو جائے گا. کیوں؟ مقدمہ ذہن میں رکھیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم نے کہا کہ مفہوم اور مصداق کے اندر ذات میں کوئی فرق نہیں ہے. مصداق ہمارا کثیر ہے تو اس سے اگر مفہوم اگر ہم ذہن میں لے کے آئیں گے اس کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ کثیر ہونا چاہیے.
اگر آپ کہتے ہیں کہ خارج میں جو کثرت موجود ہے اس میں وحدت نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، مرکز اتحاد نہیں رکھتی یہ کثرت، تو اس کثرت سے جو ہم مفہوم استخراج کرنا چاہیں گے اس کو بھی کثیر ہونا چاہیے. تو لازم کیا آئے گا کہ جس کو ہم بالوجدان واحد درک کر رہے ہیں اس کا کثیر ہونا لازم آ جائے گا. وہ محال، اور یہ محال ہے، واحد کبھی کثیر نہیں بن سکتا. نہیں معلوم مطلب سمجھا سکا ہوں یا نہیں سمجھا سکا؟ واضح ہو گیا؟ وَأَيْضًا دوسرا استدلال کرتے ہیں کہ یہ حقائق متباینہ نہیں ہو سکتے. فرماتے ہیں دیکھیں یہ دقت کرنی ہے، تھوڑا سا مطلب آسان ہے، تھوڑی دقت کی ضرورت ہے. آپ 3 حقیقتوں کو سامنے رکھیں یا 2 حقیقتیں جو بھی آپ کہہ لیں. ایک ہمارے پاس حقیقت کتاب نام کی چیز ہے، ایک حقیقت ہمارے پاس بیگ پڑا ہوا ہے، ایک حقیقت ہمارے پاس موبائل پڑا ہوا ہے مثلا. درست ہے؟ اب ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس سے مفہوم واحد کو انتزاع کرنا چاہتے ہیں. اور یہ ہم نے عرض کر دیا کہ کثیر بما ہوا کثیر سے کبھی مفہوم واحد انتزاع نہیں ہو سکتا. اب کوئی بندہ آ کر یہ کہتا ہے کہ میں مفہوم واحد کو انتزاع کر سکتا ہوں ان 3 واقعات سے جو کہ متباین ہیں ایک دوسرے سے، لیکن جب میں مفہوم کو انتزاع کرنا چاہوں گا تو میں خصوصیت کتاب کو مد نظر رکھ کر کیا ہے مفہوم واحد کو انتزاع کروں گا. درست ہے؟ اس کو ہم جواب یہ دیں گے کہ اگر آپ نے خصوصیت کتاب کو مد نظر رکھ کر مفہوم واحد کو انتزاع کر دیا تو آیا یہ موبائل پر صدق کرے گا؟ کیونکہ جو مفہوم آپ نے انتزاع کیا ہے اس کے اندر خصوصیت کیا موجود ہے؟ کتاب والی، اور موبائل کتاب نہیں ہے. بس اگر آپ نے خصوصیت کتاب کو مد نظر رکھ کر مفہوم انتزاع کیا تو وہ موبائل کے اوپر صدق نہیں کرے گا، اور اگر آپ نے موبائل کی خصوصیت کو مد نظر رکھ کر مفہوم انتزاع کیا تو وہ کتاب پر صدق نہیں کرے گا. کوئی بندہ اگر کہتا ہے کہ مسئلے کو حل کرتے ہیں، ایک خصوصیت لے لیتے ہیں کتاب کی، ایک خصوصیت لے لیتے ہیں موبائل کی، ان 2 خصوصیت کو مد نظر رکھ کے ہم مفہوم واحد کو انتزاع کر لیں، مشکل پیش آئے گی. مشکل پیش آئے گی کیوں؟ پھر دونوں پہ صدق نہیں کرے گا، کیونکہ جو آپ نے مفہوم انتزاع کیا ہے اس میں 2 خصوصیات ہیں، کتاب اور موبائل والی خصوصیات. تو کتاب کے اندر تو موبائل والی خصوصیت نہیں پائی جاتی، بس اس کے اوپر مفہوم صدق نہیں کر سکتا. موبائل کے اندر کتاب والی خصوصیت نہیں پائی جا سکتی، بس اس میں جو ہے وہ موبائل پر بھی صدق نہیں کرے گا. بس ہمارے پاس ایک ایسا مفہوم آ گیا جس کا کوئی مصداق ہی نہیں ہے. بات واضح ہوئی ہے نہیں ہوئی؟ بس حتماً آپ کو مرکز وحدت ماننا پڑے گا. جب تک اس مرکز وحدت کو نہیں مانیں گے آپ مفہوم واحد بما ہوا واحد کو انتزاع نہیں کر سکتے. اللہ یہ مشکلات آپ کے سامنے موجود ہیں جس کو آپ حل نہیں کر پائیں گے. بس جب استدلال سے باطل ہو گیا آپ کا نظریہ، آپ کا استدلال ہی ہم نے باطل کر دیا تو آپ کا نظریہ بھی خود بخود کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. عبارت دیکھیں، وَلَمْ انْتَزَعَ الْمَفْهُومُ الْوَاحِدُ بِمَا هُوَ وَاحِدٌ مِنَ الْمَصَادِقِ الْكَثِيرَةِ بِمَا هِيَ كَثِيرَةٌ، اگر ہم مفہوم واحد کہ جو واحد ہے اس کو ہم مصادیق کثیرہ جو کہ کثیر ہیں اس کی کثرت کو مد نظر رکھ کر انتزاع کریں. اب فَأَنْ اعْتُبِرَ فِي صِدْقِهِ خصوصیۃ هذا المصداق، اگر ہم اس مفہوم کے واحد کو صدق کرنے میں اعتبار کر لیں اس مصداق کی، اس کو آپ مثال دے لیں، میں نے مثال کے ساتھ عرض کیا هذا المصداق مثلا کتاب، مثلا اس کی خصوصیات کو مد نظر رکھ کر انتزاع کریں گے، لم يصدق على ذلك المصداق، تو موبائل پر صدق نہیں کرے گا. وَأَنْ اعْتُبِرَ فِيهِ خصوصیۃ ذَلِكَ، اگر موبائل کی خصوصیت کو مد نظر رکھ کر مفہوم کو انتزاع کیا جائے، لم يصدق على هذا، تو یہ کتاب پر صدق نہیں کرے گا. وَأَنْ اعْتُبِرَ فِيهِ الْخُصُوصِيَّتَانِ مَعًا، اگر دونوں کی خصوصیات کو مد نظر رکھ کر مفہوم کا انتزاع کر دیا جائے، لم يصدق على شيء منها، تو یہ مفہوم چونکہ 2 خصوصیت رکھتا ہے یہ کسی کے اوپر بھی صدق نہیں کرے گا، کیونکہ مصداق ایک خصوصیت رکھتا ہے اور مفہوم کتنی خصوصیت رکھتا ہے؟ 2 خصوصیت رکھتا ہے، بس یہ اس پر صدق نہیں کر سکے گا. وَإِن لَّمْ يُعْتَبَرْ شَيْءٌ مِّنَ الْخُصُوصِيَّتَيْنِ، اگر ہم اصلاً خصوصیات کو مد نظر ہی
نہ رکھیں، بل انتزع من القدر المشترک بینہما، بلکہ ہم کیا کر دیں، ہم اس مفہوم کو انتزاع کرتے ہیں کہ ان دو کے درمیان جو قدر مشترک ہے اس سے، درست ہے؟ تو قدر مشترک کو اگر مد نظر رکھیں گے تو لم یکن منتزعا من الکثیر بما ہوا کثیر، تو اس کا لازمہ یہ نکلے گا کہ آپ نے کثیر بما ہوا کثیر سے مفہوم کو انتزاع نہیں کیا، بلکہ بما ہوا واحد سے انتزاع کیا ہے۔ آپ نے کثیر بما ہوا واحد سے انتزاع کیا، مثلا آپ انسان اور حیوان کو دیکھ کر جو مفہوم حیوان کو انتزاع کر رہے ہیں، اب حیوان اور انسان کثیر ہے یا نہیں ہے؟ کثیر ہیں، لیکن آپ نے کثیر بما ہوا کثیر کو دیکھ کر مفہوم حیوان کو انتزاع نہیں کیا، بلکہ کثیر بما ہوا واحد کو مد نظر رکھ کر مفہوم حیوان کو انتزاع کیا ہے، یعنی مرکز اتحاد کو مد نظر رکھا ہے تو حیوان کو آپ نے انتزاع کیا ہے۔ تو کہتے ہیں اگر آپ قدر مشترک کو مد نظر رکھ کر انتزاع کریں گے تو اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ آپ نے کثیر بما ہوا کثیر سے مفہوم کو انتزاع نہیں کیا، بلکہ آپ نے کثیر بما ہوا واحد سے انتزاع کیا ہے۔ کل کلی المنتزع من الجہت المشترکۃ بین الافراد الصادقۃ علی الجمیع، مثال دیتے ہیں جس طرح کہ آپ ایک کلی کو انتزاع کرتے ہیں، کس سے؟ اس جہت سے کہ جو افراد کے درمیان مشترک ہے، اور یہ کلی کس پر صدق کرتی ہے؟ علی الجمیع، یعنی اب تمام صادق صفت بن رہی ہے کلی کی، یہ کلی صدق کرتی ہے کس کے اوپر؟ تمام کے اوپر۔ مثلا مثال لے لیں، آپ نے زید کو دیکھا، عمرو کو دیکھا، بکر کو دیکھا، خالد کو دیکھا، ان سب کو دیکھا، ان سے آپ نے کیا کیا؟ مفہوم انسان کو جو کہ کلی ہے انتزاع کیا۔ اب یہ آپ کثیر ہیں یا نہیں ہیں؟ کثیر ہیں۔ اس کثرت سے ہم نے مفہوم واحد کو انتزاع کیا، لیکن آیا کثرت کو دیکھ کے انتزاع کیا ہے؟ نہ، ہم نے کثیر میں وحدت کو دیکھا، اس وحدت سے مفہوم واحد کو انتزاع کیا، لہذا انسان کو ہم نے انتزاع کر کے حمل کر دیا کہ یہ زید بھی انسان ہے، فلانا انسان فلانا انسان ہے۔ تو کہتے ہیں حقائق خارجیہ بھی ایسے ہی ہیں، کثرت ہے، وجدانی ہے، مانتے ہیں اس کو، لیکن یہ کثرت اپنے اندر کیا رکھتی ہے؟ ایک قسم کی وحدت رکھتی ہے، قدر متیقن ان کے اندر موجود ہے، قدر مشترک ان کے اندر موجود ہے، وہی قدر مشترک، وہی قدر متیقن سبب بنتا ہے کہ ہم اس سے مفہوم وجود کو انتزاع کریں۔ ھذا خلف، یہ آپ کے برہان کے مطابق خلف ہو جائے گا۔ کیوں؟ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مشائن کو کہہ رہے ہیں، آپ کیا کرنا چاہتے تھے؟ کثیر بما ہوا کثیر سے مفہوم واحد کو انتزاع کرنا چاہتے تھے، لیکن مفہوم واحد انتزاع تو ہو گیا، لیکن کثیر بما کثیر سے نہیں ہوا، بلکہ کثیر بما واحد سے ہو گیا، بس آپ کا برہان خلف لازم آتا ہے۔ بات ہوئی ہے؟ یہ برہان خلف انشاءاللہ منطق کے اندر تفصیلاً آپ نے پڑھا ہوگا، یا رجوع کریں اس کی طرف۔ اما، تمام کرتے ہیں اس فاصل کو، وَأَمَّا أَنَّ حَقِيقَتَهُ مُشَكِّكَةٌ، یہ تو ہم نے ثابت کر دیا کہ مفہوم حقیقت وجود جو ہے وہ حقیقت واحدہ ہے، یہاں تک تو ہم نے ثابت کر دیا، لیکن اما ان حقیقتہ مشککۃ، لیکن یہ کہنا کہ یہ حقیقت مشککہ ذو مراتب بھی ہے، فلما يظهر من الكمالات الحقيقية المختلفة التي هي صفات متفاضلة غير خارجة عن الحقيقة الواحدة، تو کہتے ہیں مشکک کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ کمالات حقیقیہ ظاہر ہوتے نظر آتے ہیں ہمیں، یہ کمالات حقیقیہ مختلف تو ہیں، اور یہ کمالات مختلفہ کون ہیں؟ یہ وہ صفات ہیں جو متفاضلہ ہیں، خارج بھی نہیں ہیں حقیقت واحدہ سے، جس نے عرض کیا تھا کہ شدت و ضعف، تقدم و تاخر، قوت و فعل، یہ کیا ہے؟ یہ تفاضل رکھتے ہیں، کثرت رکھتے ہیں، لیکن یہ اختلاف، یہ تفاضل، یہ جو اختلاف موجود جو ہے یہ خارج بھی نہیں ہے، یعنی ذات سے خارج نہیں ہے، وجود کی ذات سے خارج نہیں ہے، خود وجود کے اندر ہی یہ شدت و ضعف موجود ہے، یہ تقدم و تاخر موجود ہے، یہ قوہ و فعل موجود ہے، یعنی وجود ہی ہے کہ جو بالقوہ ہوتا ہے، اور وجود ہی ہے کہ جو بالفعل ہوتا ہے، اسی طریقے سے تقدم و تاخر، اسی طریقے سے جو ہے وہ شدت و ضعف ہو جائے گا۔ پس ہیا صفات متفاضلہ، یہ کمالات حقیقیہ کیا ہیں؟ صفات ہیں کہ جو متفاضل ہیں، یعنی ایک دوسرے سے افضل ہیں، فاضل و مفضول کا رابطہ ہے ان کے درمیان، غیر خارجۃ عن الحقیقت الواحدہ، لیکن درست ہے کہ یہ کثیرہ ہیں، درست ہے یہ تفاضل رکھتی ہیں اپنے اندر، لیکن یہ حقیقت واحدہ سے خارج
نہیں ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں جزء ذات بھی نہیں ہے, خارج بھی نہیں ہے, جز بھی نہیں ہے اور خارج بھی نہیں ہے. یہ کہاں ہوتا ہے؟ عرض کیا ذاتی باب برہان والوں, مطلب جب سمجھ میں آ جائے گا تو یہ مطلب بھی سمجھ میں آ سکتا ہے. کشدت وضاحت تقدم تاخر, یہ سارا. فاہیا حقیقت واحدۃ متکثرۃ فی ذاتھا, پس حقیقت وجود جو ہے یہ حقیقت واحدہ ہے لیکن متکثر بھی ہے ذات میں. یرجع فیہا کل ما بہ الامتیاز, جو بھی امتیازی خصوصیت ہے اس وجود کے اندر وہ پلٹتی ہے کس کی طرف؟ الی ما بہ الاشتراک, اس کے اشتراک کی طرف. و بالعکس ما بہ الاشتراک پلٹتا ہے کس کی طرف؟ ما بہ الافتراق کی طرف. وہذا هو التشکیک, یہی تشکیک ہے کہ جہاں پر اختلاف اور اتحاد دونوں ایک ہو جائیں, ایک چیز کے اندر پائے جائیں, اس کو تشکیک کہا جاتا ہے. اور یہ ہمیں نظر آتا ہے وجود کے اندر. اس کی مثالیں بھی ہم نے عرض کر دی, نور کی مثال دی, عدد کی مثال دی, حرکت کی مثال دی, اور عرض کیا کہ بہترین مثال کون سی ہے؟ عدد کی. عدد کی مثال آپ ذہن میں رکھیں, کبھی آپ بیان بھی کریں مطلب جا کر تو عدد ہی کے ذریعے سمجھائیں, بہت آسانی سے مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے. بس مشائین کی مشکل کیا تھی کہ انہوں نے تمایز کی 3 قسمیں فقط ذہن میں رکھی ہوئی تھی. ان کے لیے فقط 3 تمایز کی اقسام روشن تھی, 2 کو وہ مان نہیں سکتے تھے, بس تیسری مانی انہوں نے تباین بالذات کو. لیکن شیخ اشراق نے آ کر جب 4تھی قسم کا انکشاف کیا, مطلب واضح ہو گیا کہ ایک قسم ایسی بھی ہے کہ جہاں پر کثرت اور وحدت جدا نہیں ہیں بلکہ ایک ہی چیز میں ہو سکتے ہیں, ایک دوسرے کی طرف پلٹ سکتے ہیں. وہ تشکیک خاصی ہے کہ جو کہ وجود میں پائی جاتی ہے. یہ فصل الحمدللہ ہماری تمام ہوگی. انشاءاللہ اس کے بعد اگلی فصل میں وارد ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.